نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے حوالے سے چند احکام و مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ اس مہینے میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہے تو اسی مناسبت سے زکوٰۃ کے بارے میں چند مسائل سمجھیے کہ بنیادی طور پہ زکوٰۃ ہے کس پر، مطلب کیا ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کون ہیں اور لینے والے کون ہیں، کن مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے، کن مالوں پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں نماز کی طرح فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں صاحب نصاب پر 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن اس فریضے کو آپ اس طرح نہیں رکھ سکتے کہ یہ بس ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہو گیا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح حدیث ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں 5 ارکانوں میں ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ نماز کا منکر ہو جائے مومن نہیں ہے، ویسے زکوٰۃ کا انکاری ہو جائے اس کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کا پاکیزگی والا معنی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا۔ کیا مطلب؟ طہارت کس چیز کی ہے؟ ایک طہارت ہوتی ہے جسمانی، جس سے ہم وضو اور غسل کر کے حاصل کرتے ہیں۔ ایک طہارت ہوتی ہے مالی، مال کی، وہ زکوٰۃ دے کر حاصل کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کون مسلمان ہے؟ ہر مسلمان صاحب نصاب نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس زکوٰۃ تک پہنچنے کا مال موجود ہو۔ اب زکوٰۃ تک پہنچنے کا مال کیا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 چیزیں ہوتی تھی جس کو زکوٰۃ کی بنیاد کہا جاتا تھا، ایک تھا سونا، ایک تھا چاندی۔ سونا ہوتا تو جس کے پاس 20 دینار ہوتے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی اگر پورا سال یہ 20 دینار کا مالک رہا ہے۔ اسی طرح جس کے پاس چاندی ہوتی تو 200 درہم جس کے پاس ہوتے اس پر زکوٰۃ ہو جاتی۔ دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ اس بنیاد پر آج کے دور میں اگر ہم وزن کریں کہ 20 دینار کا وزن کیا ہے اور 200 درہم کا وزن کیا ہے، تو سونے اور چاندی کا معیار آج کل تولے اور ماشے کے حساب سے ہے۔ اس زمانے میں دینار اور درہم کے حساب سے تھا۔ تو اب جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، ایسے سمجھیں اس کے پاس حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے 20 دینار موجود ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو ایسے سمجھیں اسے حضور پاک علیہ السلام کے دور کے 200 درہم موجود ہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ آ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونے کا لفظ تو حدیث پہ نہیں ملتا، 52.5 تولے چاندی کا لفظ تو حدیث میں نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں جی بالکل نہیں ملتا، لیکن جو وزن اس زمانے کا ہے نا وہ وزن بنائیں تو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی بنتا ہے۔ تو جب وزن یہی بنا تو اب وہ لفظ ملے یا نہ ملے 20 دینار اور 200 درہم کو پہنچے گا تو یہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس سونا چاندی ہے لیکن گھر کے استعمال کا ہے، تجارت کا نہیں ہے، زیب و زینت کے لیے زیورات رکھے ہوئے ہیں، بچوں کی شادی کرنے کے لیے سونا رکھا ہوا ہے، اس پر پھر بھی زکوٰۃ ہے، چاہے تجارت کا ہو چاہے بچوں کے لیے ہو۔ اگر یہ نصاب کو پہنچتے اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو بالیاں میرے پہننے کی ہیں اس پر زکوٰۃ کیوں ہے۔ رسول اقدس کا فرمان عالی شان ہے،
جس کے پاس سونا اتنا اور چاندی اتنا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب سونا چاندی تجارت کا ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، سونا چاندی پہننے کا ہو تب بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے نا وہ بندے کے استعمال کے ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مال ہے، ایک آدمی کی ضرورت کا موبائل ہے، وہ 10 لاکھ روپے کا کیوں نہ ہو، وہ 5 سال کیوں نہ رکھے ہوئے ہوں، اس پر 1 روپے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس رہن سہن کے لیے مکان موجود ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کی مالیت کا ہو، اس کے لیے اس کی مہران گاڑی سے لے کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں رینج روور تک اس کے پاس اور مرسیڈیز تک اس کے پاس موجود ہیں، استعمال کیے ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ مال اس کے پاس بطور تجارت ہوں گے، وہ گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے، وہ مکانات خریدنے بیچنے کا کاروبار کرتا ہے، پھر اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ یہ موبائل خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ استعمال والی چیز پر صرف سونا چاندی میں زکوٰۃ ہے، باقی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ہیرا موجود ہے۔ کسی کے پاس استعمال کے لیے ہیرا موجود ہے، ڈائمنڈ، وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ 1 کلو اس کے پاس پڑا ہوا ہو۔ ہاں یہ اگر ہیرے کو بطور تجارت استعمال کرتا ہے، ہیرے کا کاروباری اور بزنس مین ہے ڈائمنڈ کا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اسلام نے مالیت پہ زکوٰۃ نہیں دی، اسلام نے ان اشیاء پر زکوٰۃ دی ہے جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اگر صرف مالیت کی بات ہوتی نا تو پہننے والی جو انگوٹھی ایک بندے کے پاس ڈائمنڈ کی ہے تو اس پر زکوٰۃ آنی چاہیے، حالانکہ وہ اس کے پہننے کے لیے مالا موجود ہو، ٹکا موجود ہو، کانٹے موجود ہو، رنگ موجود ہو، اس کے پاس چوڑیاں موجود ہوں ڈائمنڈ کی، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کے استعمال کر۔ تو مالیت بنیاد نہیں ہے، بنیاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے، جس پر فرما دیا اس پر فرما دیا۔ ہاں مال تجارت ہوگا تو اس پر تو زکوٰۃ رسول اللہ کے زمانے میں تھی تو اب بھی ہوگی۔ اب ایک بندے کے پاس مال تجارت ہے تو کتنا ہونا چاہیے؟ آج کل سونے اور چاندی کا ریٹ بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، سونے اور چاندی کے بڑے ریٹوں میں فرق ہے۔ شاید چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت سونے کے 1 تولے سے بھی بہت کم ہے۔ سونے کا 1 تولہ لاکھ کو کراس کر چکا ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت میری معلومات میں کوئی 80,000 کے لگ بھگ ہے، تو یہ اس سے بہت کم ہے۔ اب معیار کس کو بنایا جائے، چاندی کو یا سونے کو؟ تو چاندی معیار ہے۔ جس آدمی کے پاس مال تجارت ہو، 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی 80,000 روپے کا اس کے پاس آج کے دور کا مال موجود ہے۔ میری گفتگو جو کیمرے کی ریکارڈنگ میں سنے، ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی ریٹ اوپر نیچے چلا جائے، میں آج کے دور کے سکہ رائج الوقت پر بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں اگر کسی آدمی کے پاس 80,000 روپے کا مال موجود ہے، وہ مال تجارت کی شکل میں ہو یا اس کے پاس سیونگ کی شکل میں ہو، اس پر سال میں زکوٰۃ آ جائے گی۔ کیوں؟ یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ لوگوں میں کچھ غلطی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ آئے گی۔ بھئی اس مال کو تو ابھی میرے پاس آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں، فلاں مال کو پڑے ہوئے 1 سال ہوا ہے، تو لہذا اس کی زکوٰۃ دوں گا، اس کی نہیں دوں گا۔ یہ غلط فہمی ہے، یوں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اصول سمجھاتا ہوں، یہ میری ٹیبل ہے، یہ اس کا سٹارٹ ہے، یہ اس کا اینڈ ہے، یہ شروع ہے، یہ اس کا آخر ہے۔ ایسے انسان کے پاس جو سال ہے، 1 سال کا پہلا دن ہے، 1 سال کا آخری دن ہے۔ اگر سال کے شروع میں یہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس زکوٰۃ جتنے پیسے ہیں، اور سال کا آخر آیا اس کے پاس زکوٰۃ جتنے پیسے ہیں، تو اس پر پوری مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے اس کی مالیت میں 1 مہینہ پہلے پیسے داخل ہوئے ہیں یا 6 مہینہ پہلے پیسے داخل ہوئے ہیں۔ یہ غلطی کیوں پائی جاتی ہے عوام میں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کا مہینہ مقرر کر رکھا ہے، دن مقرر نہیں کیا۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مہینہ مقرر نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا دن مقرر کرنا چاہیے۔ سال پورا ہوتا ہے مہینے پہ نہیں، مہینہ تو 30 دن کا ہے، سال پورا ہوتا ہے کسی دن میں جا کر۔ دسمبر پہ سال پورا نہیں ہوتا، 31 پہ آ کر سال پورا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن مقرر کرنا چاہیے، بنیادی نقطہ یہ ہے، ہمیں دن ایک مقرر کر لیں۔ مثلاً اور دن بھی اسلامی سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ جو انگریزی سال ہے نا، اس کے 10 دن زیادہ ہو جاتے ہیں اسلامی سال کے حساب سے،
55 اور 365 کا فرق، بعضوں کا 360 اور 365 کا فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے اسلامی سال کا دن مقرر کریں، کوئی سا دن جو جس دن آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں. آپ اپنی ملکیت کو دیکھیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان گزر گیا زکوٰۃ نہیں ادا کی تو گناہ گار ہیں. جی نہیں، آپ اپنی مالیت کے دن کو دیکھیں. کوئی ایک دن آپ نے مقرر کیا. میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندے نے 15 شوال مقرر کر لیے، اس مہینے کی 15 تاریخ. اب اس کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے. تو 15 شوال کو یہ 10 لاکھ روپے کا مالک ہے، تو ہر لاکھ کے اوپر اس کے پاس 2500 زکوٰۃ ہے. اور اگلا سال آیا ہے تو یہ 5 لاکھ کا مالک ہے، سال گزرا ہے نا، تو ہر لاکھ پر 2500 ہے. درمیان میں اس کے پاس 10 کروڑ آئے ہیں اور 10 کروڑ چلے گئے ہیں، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ جب دن مقرر کر لیا تو پہلا اور آخری دن سال کا دیکھے گا اور اپنا حساب لگا لے گا. یہاں کچھ لوگوں میں غلط فہمی مزید پائی جاتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں مولانا میرے اوپر زکوٰۃ تو آتی ہے لیکن دن مقرر کرنے میں شریعت کا نقصان ہے. بابا شریعت کا نقصان دن مقرر کرنے میں کیسا ہے؟ اجی میرے پاس تو ہوگا 5 لاکھ فلاں دن میں، تو جب 5 لاکھ ہوگا تو میں تو کم زکوٰۃ دوں گا، تو میں تو 20 لاکھ کا مالک ہوں، 25 دن بعد مجھے 20 لاکھ اور ملنے ہیں تو میں اکٹھے زکوٰۃ دوں. نہ بابا، یہ شیطان کی چال ہے. شریعت کہتی ہے جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، آپ کتنے پیسوں کے مالک ہیں اس کی زکوٰۃ دے دے، چاہے 2 گھنٹے بعد آپ کو پیسے اس سے زائد مل جائیں، اس کا اگلے سال حساب کریں گے. یہ زیادہ پیسے دینے کے چکر میں بندہ سال کو گزار بیٹھتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ کروڑوں کا مالک ہے لیکن جس دن زکوٰۃ کے ادائیگی کا وقت آیا ہے اس کے پاس صرف 2 لاکھ ہے، تو اس پر صرف 5000 زکوٰۃ ہے، باقیوں کا مالک ہی نہیں ہے، کسی کو ہدیہ کر چکا ہے یا دے چکا ہے نا. ہاں، کوئی ایسا قرضہ ہے جو آپ کو ملنا ہے اور یقینی ہے کہ وہ بندہ دے گا. قرضے کی 2 قسمیں ہیں. ایک قرضہ وہ ہے جو لوگ کھا جاتے ہیں، وہ دینے والے نہیں ہوتے، بندے کو اندر سے پتہ ہوتا ہے، ایسے اوپر سے کہتا ہے انہوں کو پتہ ہی نہیں، شمڑا کوئی نہیں، نکل گیا، میری کھا گیا قرضہ. جو کوئی قرضہ کھا گیا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے آپ کے ذمے. لیکن ایک قرضہ یقینی ہے، آپ کے علم میں آج ملے گا، کل ملے گا، سال میں ملے گا ضرور مجھے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے، اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. اسی طرح قرضے کا، ہم قرضہ دے کر سمجھتے ہیں وہ زکوٰۃ دے گا. بابا قرضے کی زکوٰۃ اصل مالک دے گا، جس نے قرضہ لیا ہے وہ کیوں دے گا؟ اچھا، شریعت نے آپ کو قرضے پر ایک بینیفٹ دیا ہے، ایک فائدہ دیا ہے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، وہ مالک ہے 10 لاکھ روپے کا، لیکن اس بندے نے 7 لاکھ روپے قرضہ دینے ہیں. تو اب یہ 10 لاکھ کا مالک 3 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، 7 لاکھ کی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس نے 7 لاکھ کے قرضے دینے ہیں. قرضے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. بجلی کا بل ہے فیکٹری کے مالک کا، تو وہ بھی قرضہ ہے نا حکومت کا، اس نے دینا ہے. گیس کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، اسی طرح اس کا انٹرنیٹ کا بل ہے، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، یہ سارا قرضے کی مد میں ہے. اگر تنخواہیں دینے سے پہلے اس کا دن آ جاتا ہے سال کا مقرر کردہ زکوٰۃ والا، تو یہ قرضے کو نکالے گا، بلوں کو نکالے گا، ملازمین کی تنخواہوں کو نکال کے باقی ماندہ مال پر زکوٰۃ دے گا. اب دیکھیں، ایک آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے اور 90 لاکھ تو اس نے سارے مد میں دینا ہے، تو یہ 1 کروڑ کا مالک کتنے لاکھ کی زکوٰۃ دے گا؟ 10 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا. تو شریعت کتنی آسان بتا رہی ہے، کتنا آسان ہمیں سمجھا رہی ہے، اور ہم اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں. یاد رکھیں، عبادت کو ٹیکس سمجھنے والے کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رہتا. یہ عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے. وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت سے پہلے لوگ زکوٰۃ کو سمجھیں گے مغرمہ، یہ چٹی ہے، یہ میرے دے سریکی میں اس کو چٹی، اردو میں اس کو تائیوان کہیں، جرمانہ کہیں، انگلش میں فائن کہیں، ٹیکس کہیں، یہ ہے مغرم. یہ میری گی چیز مصیبت پا لیتی ہے. یہ لفظی ترجمہ اس کا میں عوامی لہجے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ زمانہ آ جائے گا. میں حیران ہوں، بجلی استعمال کرتے ہیں اس کو کوئی نہیں کہتا، بیلنس استعمال کر لیں موبائل کا اس کو کوئی نہیں کہتا. تو جو ہم اللہ کا دیا ہوا مال استعمال کر رہے ہیں، یہ میرا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ میرا لیا ہوا نہیں ہے، یہ میری محنت کا اثر نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
رب فرماتے ہیں جو دنیا میں مال خرچ ہو رہا ہے یہ حلال مال ہمارا دیا ہوا ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ دینے میں ہمیں کون سی موت اور کون سا ٹیکس نظر آتا ہے؟ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے. صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کے اس کائنات کا کوئی طبقہ نہیں ہے. امام الانبیاء کو صحابہ اور اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں یہ زکوٰۃ دیں گے، ان کا مال پاک ہو جائے گا. جن کی شخصیتیں پاک، جن کی نیتیں پاک، جن کی طبیعتیں پاک اور جن کے اموال پاک، جو پاکیزہ قیامت تک کے لیے رول ماڈل بن گئے، ان شخصیات کے مال کو کہا جا رہا ہے تو طاہرہم، یہ زکوٰۃ دیں گے، ان کا باقی مادہ مال پاک ہو جائے گا. آپ کی اور میری شخصیت و طبیعت و نظر میں اور نیت میں کون سی پاکی کا عمل داخل ہے؟ تو ہم کیسے کہتے ہیں جو ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، جو فلاں فلاں؟ بابا زکوٰۃ دینی ہوگی، اور پھر زکوٰۃ دے کر کسی آدمی پر احسان آپ نے جتلایا، آپ کی نیکی ضائع. محسن آپ نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. محسن وہ ہے جو تمہارے مال کو پاک کرتے ہوئے تمہاری زکوٰۃ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے. اسی لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی کو زکوٰۃ دو تو اسے یہ نہ کہو کہ بھائی اس کے بدلے میرے لیے دعا کر لے. یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ دعا تو وہ تب کرے جب میں اس کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہوں. بھائی نیکی تو وہ کر رہا ہے کہ میرے مال کو پاک کرنے کے لیے قبول کر رہا ہے. اگر فقراء زکاتوں کو پاؤں کے ٹھڈے سے پھینک دیں، امراء کا مال پاک کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حدیث پاک میں وہ وقت آئے گا وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ. مال کی اتنی فراوانی ہوگی، لوگ زکوٰۃ ڈھونڈنے کے لیے بندہ تلاش کریں گے صبح سے شام، کوئی غریب نہیں ملے گا کہ کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو. اور یہ باہر ممالک میں تو آپ کو نظر آ جائے گا. آپ مکہ مکرمہ میں جائیں اور آپ کو کبھی دم دینا پڑے بکرا ذبح کر کے، اور میں دیکھتا ہوں آپ کو غریب کا گھر ڈھونڈنے میں ملے گا کیسے. آپ ڈھونڈنا ذرا. میں کہ غریب کو وائنتے لے لے صدقہ لیتی ہے، میں گول کے میں کو دکھایا ذرا. میرے ساتھ تو یہ کئی بار سامنے ہوا ہے نا معاملہ ڈھونڈنے میں. یقین مانے اس میں ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں بھائی آپ کے محلے میں نہیں ادھر تو سارے فلیٹ والے ہیں. اچھا یار کوئی پردیسی مسافر، ہاں ہے تو صحیح لیکن ماشاءاللہ مالدار ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، یار ذرا ادھر دیکھے ادھر دیکھے. حج کے دنوں میں تو چلو مل جائیں گے نا، وہاں رش ہے. عام دنوں میں کوئی عام عمرے کے دن میں کوئی تلاش کر کے دکھائے. روڈ کے اوپر حکومت صرف سے پابندی ہے، کوئی بھکاری ٹھہرے گا نہیں جس کو بدلا. چلو بھکاری بھی ہو، پتہ ہی نہیں ہے مستحق ہے یا نہیں ہے، کیسے دے گے؟ یہ منظر پاکستان میں کم نظر آتا ہے، آؤٹ آف کنٹری زیادہ نظر آ رہا ہے. تو اگر قبول کرنے والا نہ ملے تو ہم اپنے مال کو پاک کیسے کریں گے؟ تو میرے دوستو اسی لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ کہہ رہے ہو کہ میرا زکوٰۃ آپ میری زکوٰۃ وصول کر لیں، اس کو دعا کہنا کہیں آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے، وہ آپ پہ کر رہے ہیں. اور میں یہاں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید بات کرنے لگا ہوں کہ جب زکوٰۃ ادا کریں تو کسی کو یہ کہنا کیا ضروری ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے آپ لے لیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کا لفظ نہ بولا جائے نا، آٹھ نہ کڈو تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی. بجلی بولنا پڑتا ہے بھائی یہ زکوٰۃ ہے، نہیں بولنا پڑتا. آپ کا دل اور آپ کا خالق آپ کی نیتوں کے معاملات سے واقف ہے. آپ زکوٰۃ ہی دے رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بولیں؟ ہاں ایک جگہ ہے جہاں آپ بتائیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے. مثلاً آپ مدرسے میں گئے ہیں جہاں کئی مال موجود ہیں، زکوٰۃ علیحدہ ہے، فطرانہ علیحدہ ہے، عام نفلی صدقہ علیحدہ ہے، واجبی صدقہ علیحدہ، علیحدہ علیحدہ مد میں رکھا ہوا ہے. ادھر آپ بتائیں، مینشن کریں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن ایک غریب آدمی کو آپ دے رہے ہیں جو مستحق ہے اور آپ جانتے ہیں، اس کو ساتھ یہ جتلانا بھائی یہ زکوٰۃ ہے تاکہ اس کی آنکھیں مزید نیچی ہو جائیں، اس کو شریعت قبول نہیں کرتی. تاکہ اس کا ایک بیچارے کا دل ٹوٹے کہ یار میرے پہ وقت آئے گا کہ اب میں زکوٰۃ ہی لوں گا. بھائی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ کہنا مجھے ضروری نہیں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو تحفہ ہے، بھائی آپ کا ہدیہ ہے، میرے جی نے چاہا میں اس مال کا آپ کو مالک بنا دوں، یہ لے لیں. اس طرح بھی تو آپ کہہ لیں، زکوٰۃ کی مد آپ کی ادا ہو جائے گی. کچھ لوگوں کا مال چوری ہو جائے
تو ایک آدمی میرے پاس آیا، مولانا میرے ہاں آپ کو پتہ تو ہے فلاں وقت چوری ہوئی تھی دکان میں. میں نے کہا جی بالکل، اللہ ہر مسلمان کے کاروبار کو محفوظ فرمائے. کہتے اس میں اتنے لاکھ روپے اٹھ گئے تھے، تو میرے اوپر اتنے لاکھ کی زکوٰۃ ہے، تو کیا اس کی میں نیت کر لوں کہ وہ زکوٰۃ ہو گئی ہوگی؟ کیسے زکوٰۃ سے چھڑوانے کے ہیلے اور بہانے اور لوگوں کی نیتیں شیطان کی پٹیاں پڑھائی گئی ہے. میں نے کہا میرے بھائی شریعت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو ساتھ نیت بھی بتائی ہے. وقت ادائیگی، ٹائم آف دا پے، جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے، یہ کہتی ہے شریعت. تو جب چور آپ کی چوری کر رہے تھے تو آپ نے نیت کی ہوئی تھی کہ کوئی چاہ گیا تو زکوٰۃ ہو سی؟ کہتے ہیں نہیں، میں تو کہتا ہوں حرام ہے نا تو ڈیڑھ چیر کے بندہ کڈھے، ان نے تو زیادتی کی ہمارے ساتھ. میں نے کہا بھائی وہ زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں ہو سکتے. ہاں جو آپ کا مال چوری ہو گیا چوری ہو گیا، باقیوں پر زکوٰۃ دے دیں، تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ ہے. کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قیمت فروخت پر اسٹاک کی زکوٰۃ ہے یا قیمت خرید پر اسٹاک میں زکوٰۃ ہے؟ ایک تو مال وہ ہے جو بک گیا ہے، اس کی تو قیمت آپ کے سامنے آ گئی ہے. ایک اسٹاک ہے آپ کا، اسٹور کیا ہوا ہے آپ نے مال، یہ آپ نے بیچنا ہے، اس کی بھی تو زکوٰۃ دینی ہے. تو قیمت خرید ہے یا قیمت فروخت ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، نارملی قیمت فروخت پر آپ زکوٰۃ دیں گے، قیمت خرید کی بات نہیں ہے. میرے پاس 1000 گلاس یہ پڑے ہوئے ہیں شیشے والے، اور میں نے اس فی گلاس کو مثال کے طور پہ خریدا ہے 5 روپے کا اور بیچتا ہوں میں 25 روپے کا. نارملی طور پہ مارکیٹ میں 25, 23, 24 کا بک جاتا ہے، تو مجھے 25 روپے ہی اس کے لگانا پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں 5 روپے لگاؤں گا. امیجن اور اندازہ جو میرا ہونا چاہیے وہ قیمت فروخت کا ہونا چاہیے، چاہے وہ بکا بھی نہ ہو. 2-4 روپے اوپر نیچے کا فرق آپ خود بھی کر لیں گے کہ چلو اتنے حد تک میں جا سکتا ہوں، اتنے حد تک نہیں جا سکتا. تو جو نارملی اور درمیانہ ریٹ ہے نا وہ آپ نے لگانا ہے، اور اس پر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اچھا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے. میں رات گفتگو کر رہا تھا پنجاب میں ایک جگہ، تو میں نے انہیں عشر اور زکوٰۃ کا فرق بتایا. میں نے کہا کچھ لوگ عشر اور زکوٰۃ کو ایک سمجھتے ہیں. عشر مالدار اس پہ ہے جو زمین سے جو کچھ اس کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے کوئی مقدار نہیں ہے کہ بھئی اتنے من نکلے، یوں نہیں ہے اتنے من نکلے تو دیں گے ورنہ نہیں. کل ما خرجت الارض فعلیہ العشر و 20. جو زمین میں نکلا ہے، آپ نے جو کھیتی باڑی کی ہے نا، جو زمین سے نکلا ہے اس کا 10واں حصہ آپ دیں گے اگر وہ پانی بارش سے سیراب ہو رہا ہے اور فصل بن رہی ہے. 20واں حصہ دیں گے اگر آپ پیسوں کے ساتھ پانی ڈلوا رہے ہیں. نہری پانی کا پیسہ ہی ہوتا ہے چاہے سال میں جتنا ہی ہو، تو اس پر 20واں ہے ورنہ 10واں ہے. وہاں سال کی شرط نہیں ہے، سال میں 10 مرتبہ فصل ہوگی تو 10 مرتبہ ہے. کھیتی باڑی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو آپ گھر میں ایک چھوٹا سا درخت لگائیں اور اس سے 2 پھل کے دانے نکلیں اور آپ کہیں تے بھی عشر ہے. یوں نہیں ہے، کھیتی باڑی والا عشر ہے. کوئی ڈو تو سائے پودنے جمع کھڑو تن تو بھی ہون ڈاما حصہ بندہ دے وچ بھی گھر حصہ پودنا جمع ہے، اس کا نہیں مسئلہ. گھروں کی بات میں نہیں کر رہا، جو چھوٹی کیاری آپ نے بنائی ہے جسے کھیتی باڑی کہتے ہیں، چاہے کھیتی باڑی آپ نے اپنی کھیتی میں کہی ہوئی ہے یا کسی اور جگہ، جو مالک ہے نا کھیتی کا اس کے اوپر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیکیدار پہ ہے جی، مزیرے پہ ہے جی، فلاں پہ ہے. بھائی زمین سے جس بندے نے جو نکالا ہے اور جو فصل جس کی ہے وہ مالک کی ہے، ٹھیکیدار کی ہے، مزیرے کی ہے. میرا کوئی مالک ٹھیکیدار مزیرہ نہیں ہے. جس کا ہے وہ سمجھتے ہیں جو فصل کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ ہے. زمین کے مالک کے پاس پیسے آئیں گے، جو فصل کا مالک ہے اس پر عشر ہے. جو زمین کا مالک ہے اس کے پاس پیسے آئیں گے تو سال کی زکوٰۃ دے دے گا، لیکن عشر اس پر ہے. تو اس ترتیب پر آپ نے یہ ترتیب ساری رکھنی ہے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسئلہ سمجھ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کو عبادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پوائنٹ میں ضروری سمجھتا ہوں، زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے جو لے سکتا ہے، جس کے پاس زکوٰۃ دینے جتنا مال نہ ہو. سیونگ میں مثال دے رہا ہوں، ایک غریب آدمی ہے، وہ اپنے گھر میں ٹچ موبائل رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پاس سیونگ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے ایندے کول تو موبائل ہے، ایندے تو زکوٰۃ نہیں لگتی. بابا اس موبائل پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں شریعت میں. وہ 10 موبائل رکھ لینا اپنے گھر میں ایک بندے کے پاس، پھر بھی اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں. لوگ زکوٰۃ دینے میں اتنے صوفی بن جاتے ہیں.
نہیں لنگڑا ہونا چاہیے پھر زکوٰۃ لگے. ایک بندے سے میں نے کہا تیری زکوٰۃ گرن واسطے جان کا پواؤں. میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے کس نے کہا بھائی لنگڑا ہوگا تو زکوٰۃ لگے گی؟ اندھا ہونا چاہیے. بھائی نہیں اندھا ہونا چاہیے, سجا کے تو لکھ دیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی خصوصی افراد میں شامل کریں اور کوئی معذور اور عذر ہو بیچارے کو پھر لگے گی. نہیں, ایک آدمی کماتا ہے لیکن جو مہینے میں آتے ہیں وہ بچوں کی فیسز کے مد میں دودھ اور بجلی اور اس معاملے میں ختم ہو جاتے ہیں. منتھلی 50,000 روپے اس کے گھر آتا ہے لیکن سارا ختم ہو جاتا ہے. سیونگ نہیں ہے, سونا چاندی نہیں ہے. اس 50,000 مہینے کی تنخواہ لینے والے کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. ہاں, اس کے پاس وہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے جس کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنے 80,000 سے اوپر کی. زکوٰۃ کے لیے نہ اندھا ہونا شرط ہے بھی یہ قبول کرے گا, نہ لنگڑا ہونا شرط ہے, نہ لولا ہونا شرط ہے, نہ بے وقوف ہونا شرط ہے, نہ جو ہے نا کوئی معذور ہونا شرط ہے. صحیح سلامت پہ لگتی ہے. آپ گھر میں زکوٰۃ دیں تو بہت بہتر. گھر سے مراد گھر والی نہیں بھی تو زال کو ریتی رکھو زال تو کو ریتی رکھے. اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول آپ کو این جیبے چکڑ کے انتے تے انتے کل انتے. بیوی کی خاوند پہ اور خاوند کی بیوی پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. ہاں, آپ کی بہن ہے, وہ بہن مستحق ہے, آپ اسے دے سکتے ہیں. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا میری بہن بیوہ تو نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ میں نے کہا جی لگتی ہے. وہ کنواری ہے, اس پہ تب بھی لگتی ہے, شادی شدہ تو دور رہا, اگر وہ مستحق ہے تو. اس کے لیے کوئی بیوہ ہونا شرط ہے؟ کوئی بیوہ ہونا شرط نہیں. بھائی اپنی زکوٰۃ بہن کو دے سکتا ہے, بہن اپنی زکوٰۃ بھائی کو دے سکتی ہے. ہاں, زکوٰۃ میں اپنے ماں باپ کو آپ نہیں دے سکتے, اپنے پوتے پوتیوں میں نہیں دے سکتے, بیٹا بیٹیوں میں نہیں دے سکتے. اوپر اور نیچے, اسے عربی میں کہتے ہیں اصول اور فروع کا رشتہ. اصول باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا, یہ پوری ایک ترتیب. اور اسی طرح فروع بیٹا ہے, پوتا ہے, پڑپوتا ہے, یہ پوری ترتیب ہے. اصول فروع پہ زکوٰۃ نہیں لگتی, اطراف میں لگتی ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, پڑوسیوں کو دے سکتے ہو. سید کو نہیں دے سکتے آپ. سید کو ہدیہ پیش کرنا بندہ سیکھے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سید زکوٰۃ دینے والا ہو تو سید زکوٰۃ دینے والا سید زکوٰۃ لینے والے کو دے گا. یوں نہیں ہے بھائی. سید ہو یا غیر سید ہو, زکوٰۃ دینے میں تو برابر ہے. زکوٰۃ لینے میں سید نہیں لے سکتا, غیر سید لے سکتا ہے. سید پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو سید پہ تحفہ تو ہے نا, سید پہ گفٹ تو ہے. سید اگر غریب ہو تو اس کی امداد میں, اس کے تعاون میں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہے. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کے ساتھ ایک حسن سلوک کر رہے ہیں. خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو حسن سلوک کا جو مزہ ہے نا, جیسے عبادت میں مزہ ہے. اپنے پیغمبر کی قوم, مجھے واقعہ یاد ہے, میں آپ کے سامنے, میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ سادات کی قدر ہمارے اکابر نے کتنی کی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, المتوفی 241 ہجری, امت کے چوتھے بڑے امام ہیں. بادشاہ وقت جھوٹا تھا, غلط تھا, اس نے ان کو اپنی غلطی چھپانے کے لیے کوڑوں کی سزا دی. یہ حق پر تھے لیکن بادشاہ کا تعلق سادات سے تھا. کہتے ہیں اگر کوڑا ان کو ایک جو مارا جاتا تھا وہ ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی کی چنگاڑ نکل جاتی. 120 کوڑوں کی سزا دی گئی. امام احمد ابن حنبل لہولہان ہو جاتے اور ہر کوڑے کے بعد فرماتے عفوت, میرے مولا میں نے اسے معاف کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں معاف نہ کروں اور میری پہلے موت آ جائے اور کل قیامت میں رسول اللہ کی نسل کے اوپر میرا حق موجود ہو, حضور پاک کی نسل پر میرا اعتراض موجود ہو. میں سرور کائنات سے اس عالم میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرا اعتراض رسول اللہ کی رشتہ داری پہ ہو. احترام سادات ہے. سید ہو, مسلمان ہو, ہماری آنکھوں کا سرما, ہماری آنکھ کا, ہمارے دل کا سرور. سید ہو, مسلمان ہو, ہماری سر آنکھوں پر. اسلام بھی شرط ہے, سید ہونا بھی شرط ہے. بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے صرف ان کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کر نہیں جانی چاہیے. آپ زکوٰۃ کے اور مال کے علاوہ بھی آپ تعاون فرما سکتے ہیں. تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں. اگر اس پر کچھ سوال ہو, کچھ ساتھیوں نے سمجھنا ہو تو میں جمعہ کے بعد ذکر کے بعد بیٹھتا ہوں, آپ کچھ بات پوچھ بھی سکتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.